بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے چینل سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ وہ ویڈیو میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بعد اس کے میں نے ایک ویڈیو اور شیئر کی تھی، اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ لوگ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بعد اس کے میں نے ویڈیو بیان کیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان جنہیں آپ جامع القرآن کہتے ہیں، آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا اور آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ میری سب سے پہلی پسندیدہ چیز بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور میری دوسری پسندیدہ چیز، آپ فرماتے ہیں میری دوسری پسندیدہ چیز ننگوں کو کپڑے پہنانا جن کے پاس کپڑے موجود نہ ہو، اور میری تیسری پسندیدہ چیز آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے پہلی پسندیدہ چیز مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا حضور آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، آپ نے اتنا مال کہاں سے جمع کیا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رات دن محنت کی، میں تجارت کرتا پھر میں نے یہ مال کمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے بندوں کو کھلاتا رہا، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرماتا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ اور آپ نے فرمایا میری دوسری پسندیدہ چیز مجھے ننگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے۔ اس دور میں جو غریب ہوتا، جس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، جو کپڑے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ شوق رکھتے کہ آپ انہیں کپڑے پہنائیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تیسری پسندیدہ چیز مجھے قرآن پڑھنا پسند ہے۔ آپ عاشق قرآن تھے، آپ قرآن پاک سے بے انتہا عشق فرماتے، آپ شب و روز قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے امیر المؤمنین بننے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ آپ کی خلافت سے قبل کوئی سورت کسی صحابی کے پاس موجود ہوتی، کوئی آیت کسی صحابی کے پاس موجود ہوتی، کوئی کسی کے پاس موجود ہوتی، آپ نے امیر المؤمنین بننے کے بعد سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا اور ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں لائے۔ آپ کا احسان ہے اس امت پر، اور آج ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، مدارس میں موجود ہے۔ یہ صدقہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ قرآن پاک سے اتنا عشق فرماتے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کا خون کا قطرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت مبارکہ پہ گرا۔ قربان جائے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کرب و بلا کا میدان دے گا، لیکن قربان جائے عثمان تیری شان پر باری آئے گی عثمان غنی کی شہادت کی، تو اللہ کا قرآن عثمان کی گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔